بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی حادثاتی موت خبروں کا موضوع ہے۔ آج اس ویلاگ میں ہم اس پر بھی بات کریں گے، ڈپریشن کے مرض پہ بھی بات کریں گے، اور خودکشی کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈپریشن کا مرض ہے، اس کے بارے میں لوگ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اس واقعے کے بعد تو خاص طور پر لوگ بہت زیادہ خوف و ہراس کا شکار ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لا علاج وبا اور مرض ہے، اور جس کو بھی ہو جائے وہ پھر خودکشی پر مائل ہو جاتا ہے، اگرچہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈپریشن کی ایک سادہ قسم تو ایسی ہے جس سے ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ ہفتے دو ہفتے کے لیے اداس ہو جاتا ہے، کسی بھی حادثے کے نتیجے میں، کسی بھی کاروباری نقصان کے نتیجے میں، کسی بھی رشتے کے ٹوٹنے کے نتیجے میں انسان پر یہ اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہفتے دو ہفتے تک رہتے ہیں، پھر انسان نارمل ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول بھال جاتا ہے اور روٹین کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ ایک عام نارمل ڈپریشن ہے جو ہر کسی کو ہو سکتا ہے، ہر کسی کو ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس سے وہ برا نہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ ایسی ہوتی ہیں جو 2-2.5 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے زیادہ اگر وہ برقرار رہیں تو پھر سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے رابطہ کرنا چاہیے، اور وہ کچھ چند معمولی دوائیں دے کر اور 6 مہینے سال کے اندر اس کورسز سے گزار کر وہ جو فرد ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عام معمولاتی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ تو ڈپریشن کے جو ہزاروں کیسز ہیں وہ قابل علاج ہیں، اور ان میں کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کے کسی نیگیٹو رویے کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پاگل پن ہے، بلکہ یہ ایک معمول کا رویہ ہے، اور معمول کی ایک بیماری ہے، جس طرح زکام ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک بخار ہوتا ہے۔ البتہ ڈپریشن کے کچھ سیویئر کیسز ہوتے ہیں، اور جو شاید 10,000 میں ایک آدھ دو چار ہوں، جس میں انسان وہ بہت ہی زیادہ ہمت ہار جاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ سیویئر اس کا اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں شاید پھر کچھ زیادہ سخت اس کی علاج ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی شاید زیادہ دکھ اور یا درد یا تکلیف انسان محسوس کرتا ہے، اور ہزاروں یا لاکھوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے جو اس نتیجے میں کوئی انسان خودکشی پر مائل ہوتا ہے، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا ڈپریشن کے بارے میں کسی پینک کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام روٹین میں وہی اسی طرح کی ایک بیماری ہے جس طرح کہ نزلہ زکام یا بخار کی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہماری جو ہیومن برین ہے، ہمارا جو انسانی ذہن ہے، اس میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ کیمیکلز ہمارے موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ہمارے قوت ارادی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں کمی اور بیشی ہو جاتی ہے، ان میں یا کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ کم ہو جاتے ہیں، ان کو جب پورا کر دیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیٹا عاصم جمیل تھا، اسے بھی ڈپریشن تھا، اور وہ شاید سیویئر کائنڈ کا ڈپریشن تھا، جس طرح کہ میں کہتا ہوں ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے شاید وہ حرکت کی ہے، وہ حادثہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مولانا طارق جمیل سے ہمیں بہت زیادہ ہمدردی ہے، اور ہم ان کے ساتھ پوری اس غم میں شریک ہیں، اور ان کے لیے صبر کی دعا کر رہے ہیں۔ مولانا پر ایک تو غم بھی ہے، پھر سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں بہت ساری خبریں چل رہی ہیں جن کا ظاہر ہے وہ ان تک پہنچتا ہوگا، کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایک نفسیاتی ڈپریشن میں اس وقت مولانا خود بھی ہیں، اور مولانا اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کوئی مولانا کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے، وہ خواب بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ ان کی اس نفسیاتی اور ذہنی کرب کا اظہار ہے، اس میں ہمیں مولانا کو سپیس دینا چاہیے۔ اصل میں جو بیٹا ہوتا ہے، یہ اولاد ہوتی ہے، بہت بڑی ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، قرآن نے اسے فتنہ بھی قرار دیا ہے، اور مولانا تو ایک عالم دین ہے، اور ہمیں ان سے حسن ظن ہے۔ انبیاء بھی بیٹے کے جو غم ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے یہ بات ہمیں بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ مسلسل روتے رہے، اور فرمایا قرآن میں کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں ان کی وہ اس کی روشنی ختم ہو گئی، اور وہ رو 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 کر انہوں نے وہ اندھے ہو گئے اپنے بیٹے کی جدائی میں۔
تو بیٹے کی جدائی یہ نبی کے لیے بھی شاق ہے، بہت بڑی ایک آزمائش ہے۔ تو مولانا ظاہر ہے کہ ہم انہیں ولی بھی نہیں سمجھتے، انہیں نبی بھی نہیں سمجھتے، وہ ایک عام انسان ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا غم ہے۔ لہٰذا اس غم میں اگر وہ کوئی ایسی بات کر دیں جو ان کی اپنی تسلی کے لیے بھی اور لوگوں کے تسلی کے لیے بھی وہ بیان کرتے ہیں، تو ہمیں انہیں سپیس دینی چاہیے اور ان پر کوئی زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور ہم بہرحال ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس صدمے سے اور اس آزمائش سے انہیں نکالے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مولانا کچھ خواب بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے انہیں کہا کہ ان کے بیٹے کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے، یا خود بیٹے کے وہ ایک خواب بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ پرائیویٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، نجی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو پبلک میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ چونکہ مولانا اس وقت ایک خود ڈپریشن میں ہیں اور خود اپنے آپ کو ایک تسلی دے رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو ایک دلاسا دے رہے ہیں، اور اس میں وہ چونکہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس پر زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ کچھ لوگ اس کو بھی موضوع بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کے لیے تیسرے دن فاتحہ خوانی کی اور انہوں نے قل خوانی کی، تو کچھ لوگ اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے اور ہمیں ان کے غم کو سمجھنا چاہیے۔ اگلی بات آتی ہے خودکشی۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ یہ انسانی جان یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں انسان کو اختیار نہیں دیتا کہ انسان اس کو ضائع کرے۔ اس لیے خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید احادیث میں آئی ہے۔ اس پر تو کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس پر کوئی شک اور شبہ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس شخص کے لیے استغفار ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر نیتوں کا حال بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک شخص کی ذہنی نفسیاتی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس نفسیاتی کرب میں کس نے کیا قدم اٹھایا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس شخص کا جنازہ بھی پڑھنا چاہیے، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے، اور یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اور ان کے ساتھ عافیت اور خیریت کا معاملہ کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے بارے میں ہر انسان بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے۔ ایک حدیث یعنی روایات میں آتا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتا رہے اور اپنی اولاد پر یہ پڑھتا رہے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو محفوظ بھی رکھتا ہے، حادثات سے بھی، بلیات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو حادثات سے، بلیات سے محفوظ رکھے، اور انہیں ہماری زندگی میں ان کا کوئی ہمیں دکھ نہ دکھائے، بلکہ ہم انہیں زندگی سے سلامتی، رزق، ہر چیز میں وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔